learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. سورہ الواقعہ آیت 26. مگر یہ کہنا کہ سلام ہے سلام ہے. اہل جنت کو چاروں طرف سے سلام پر سلام کی آواز آئے گی، یعنی سوائے اچھی بات کے کوئی بات نہیں سنیں گے، کیونکہ یہ پاک لوگوں کا گھر ہوگا، اس میں صرف پاک چیزیں ہوں گی. اہل جنت ایک دوسرے سے مخاطب ہونے میں ادب سے کام لیں گے. ان کا کلام بہترین کلام اور دلوں کو خوش کرنے والا ہوگا، ہر قسم کی لغویات اور گناہ سے پاک ہوگا. اصحاب الیمین اور دائیں ہاتھ والے. ما اصحاب الیمین، کیا ہیں دائیں ہاتھ والے؟ مراد تمام مومن ہے، یعنی نیک لوگوں کا حال بھی کتنا شاندار ہوگا. فی صدرن، بیریوں میں ہوں گے، مخضود، بغیر کانٹوں کی. بیری کے کانٹے اور ردی قسم کی نقصان دینے والی شاخیں تراش دی گئی ہوں گی اور ان کی جگہ نہایت لذیذ پھل لگا دیے جائیں گے. گہرا سایہ اور راحت بیری کے درخت کے فوائد میں شمار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے کانٹوں کی جگہ پھل پیدا کیے ہیں، ان بیریوں کے ذائقے الگ الگ ہوں گے. وطلحن، اور کیلوں میں منضود تہبت ہے. یہ ایک معروف درخت ہے، بہت بڑا درخت ہوتا ہے جو صحراؤں میں اگتا ہے. اس کی شاخیں لذیذ اور مزیدار پھل سے لدی ہوئی ہوتی ہیں. تہبت پھلوں سے لدا ہوا، جیسے کیلوں کا خوشہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر تلے پھلیاں ہوتی ہیں. ان دونوں درختوں کا خاص ذکر اس لیے کیا گیا کہ قریش ان کی میٹھی اور گھنی چھاؤں کو پسند کیا کرتے تھے. وظل ممدود، اور پھیلی ہوئی چھاؤں میں. ابن مسعود کہتے ہیں جنت میں ایسا سما رہے گا جیسے طلوع فجر سے طلوع آفتاب کے درمیان رہتا ہے. حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ جس کے سائے میں اگر عمدہ اور تیز رفتار گھوڑے کا سوار 100 برس تک چلتا رہے تو پھر بھی اس سائے کو طے نہیں کر سکے گا. صحیح بخاری 6535. وماء مسکوب، اور پانی میں بہتے ہوئے، یعنی بہت سے چشموں اور بہتی ہوئی ندیوں کا بہتا اور اچھلتا ہوا پانی ہے. یہ پانی ہموار زمین پر بہتا ہے، گڑھوں میں نہیں. وفاکہۃ کثیرۃ، اور کثیر پھلوں میں. اہل جنت کے پاس قسم قسم کے کثیر پھل ہوں گے جن کو آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، اور نہ ہی دل میں کبھی ان کا تصور آیا. لا مقطوعۃ، نہ ختم ہونے والے، ولا ممنوعۃ، اور نہ روک دیے جانے والے. سدا بہار درخت ہوں گے، جو پھل ختم ہوگا فوراً دوسرا تیار ہو جائے گا. نہ ان کا موسم ختم ہوگا اور نہ وہ ختم ہوں گے. یہ پھل دنیا کے پھلوں کی طرح نہیں ہوں گے جو کسی وقت ختم ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو تلاش کرنے والوں کے لیے ان کا حصول مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ یہ ہمیشہ کے لیے موجود رہیں گے. ان کو بہت قریب سے چنا جا سکے گا، مومن ہر حال میں اس کو حاصل کر سکے گا. وفرشن، اور نشست گاہوں میں، مرفوعۃ، اونچی، یعنی بلند و بالا، نرم و نازک فرش ہوں گے. ان بچھونوں کو بہت بلند تختوں سے بھی بلند کیا گیا ہوگا. یہ بچھونے ریشم، سونے، موتیوں اور ایسی ایسی چیزوں سے بنے ہوں گے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. انا انشأناہن، بلا شبہ ہم نے انہیں پیدا کیا. انشاء، نئے سرے سے پیدا کرنا. جنت کی عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح تخلیق کیا ہے کہ ان کو فنا نہیں، یہ دنیا کی تخلیق سے مختلف ہے. فجعلناہن ابکارا، پس ہم نے انہیں کنواریاں بنایا. جنت کی عورتیں کنواریاں دوشیزائیں ہوں گی. عروباً، شوہر کی محبوب. اترابا، ہم عمر. العروب اس عورت کو کہا جاتا ہے جو اپنے حسن، اپنے ناز و ادا اور اپنی محبت کی وجہ سے شوہر کو بہت محبوب ہوتی ہے. اور اتراب ان عورتوں کو کہا جاتا ہے جو ایک ہی عمر میں ہوں، یعنی 33 سال کی عمر میں ہوں گی، جس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ تمنا کی جاتی ہے، اور یہ جوانی کی کامل ترین عمر کی انتہا ہے. بس ان کی بیویاں ان کو بہت محبوب، ان کی ہم عمر اور ان سے راضی رہنے والی ہوں گی، اور ان کے شوہر ان سے راضی ہوں گے. اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والوں کے لیے، یعنی یہ دوشیزائیں دائیں ہاتھ والے نیک لوگوں کے لیے ہوں گی. سلۃ من الاولین، پہلے لوگوں میں سے ایک بڑا گروہ ہے. اولین میں مقربین زیادہ ہوں گے اور اصحاب الیمین میں بھی بہت سے ہوں گے. وسلۃ من الآخرین، اور پچھلے لوگوں میں سے بھی ایک بڑا گروہ ہے. آخرین میں مقربین کم ہوں گے جبکہ اصحاب الیمین میں سے بہت ہوں گے. حضرت ابو سعید خدری نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے فرمائے گا کہ اے آدم. وہ عرض کریں گے میں حاضر ہوں اے رب تیری فرما برداری کے لیے. اللہ تعالیٰ آواز سے پکارے گا، یا فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز دے گا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اپنی اولاد میں سے دوزخ کا جتھا نکالو. وہ عرض کریں گے اے پروردگار، دوزخ کا جتھا کتنا نکالوں؟ حکم ہوگا کہ ہر 1000 آدمیوں میں سے 999.
یہ ایسا سخت وقت ہوگا کہ پیٹ والی کا حمل گر جائے گا اور بچہ بوڑھا ہو جائے گا، اور تو قیامت کے دن لوگوں کو ایسے دیکھے گا جیسے وہ نشے میں متوالے ہو رہے ہوں، حالانکہ ان کو نشہ نہ ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہوگا۔ یہ حدیث جو صحابہ اس وقت حاضر تھے ان پر سخت گزری، ان کے چہرے مارے ڈر کے بدل گئے۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تسلی کے لیے فرمایا، تم اتنا کیوں ڈرتے ہو؟ اگر یاجوج ماجوج کی نسل تم سے ملائی جائے تو ان میں سے 999 کے مقابلے میں تم میں سے ایک آدمی پڑے گا، غرض تم لوگ حشر کے دن دوسرے لوگوں کی نسبت ایسے ہوگے جیسے سفید بیل کے جسم پر کالا بال ہوتا ہے، اور مجھ کو امید ہے تم لوگ سارے جنتیوں کا چوتھائی حصہ ہوگے۔ یہ سن کر ہم نے اللہ اکبر کہا، پھر آپ نے فرمایا بلکہ تم تہائی ہوگے۔ ہم نے پھر نعرہ تکبیر بلند کیا، پھر فرمایا نہیں بلکہ آدھا حصہ ہوگے۔ ہم نے پھر نعرہ تکبیر بلند کیا۔ صحیح بخاری 4741۔ و اصحاب الشمال، اور بائیں ہاتھ والے۔ ما اصحاب الشمال، کیا ہیں بائیں ہاتھ والے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں میدان حشر میں قیامت کے دن بائیں ہاتھ رکھا جائے گا، اور وہ اہل شرک اور نافرمان لوگ ہوں گے۔ کتنے ہی حقیر ہوں گے بائیں ہاتھ والے جن کے منحوس اعمال انہیں دوزخ کی آگ میں لے جائیں گے۔ فی سموم، سخت گرم ہوا میں، و حمیم، اور کھولتے ہوئے پانی میں۔ وہ جہنم کی آگ کی لو کی تپش میں ہوں گے، وہ اس آگ میں جھلس رہے ہوں گے اور سخت عذاب میں ہوں گے، ایسے کھولتے پانی میں ہوں گے جو ان کے دماغ کو پگھلا دے گا اور ان کی آنتڑیاں کاٹ ڈالے گا۔ و ذلن، اور سائے میں، من یحموم، سخت سیاہ دھوئیں کے۔ یحموم ایسے دھوئیں کو کہتے ہیں جو گرم بھی ہو، سیاہ بھی اور غلیظ بھی، یعنی دوزخ کی آگ سے جو سیاہ دھواں اٹھے گا وہ اس کے سائے میں پناہ لینے جائیں گے۔ لا باردن، نہ ہی ٹھنڈا، ولا کریم، اور نہ عمدہ، یعنی نہ تو وہ سایہ ٹھنڈا ہے جو کہ سائے کا مقصد ہے کہ انسان اس میں سکون محسوس کرے، اور نہ خوبصورت خوشگوار کی آنکھوں کو اچھا لگے، یعنی وہاں کوئی بھلائی نہیں ہوگی بلکہ غم اور گھبراہٹ ہوگی۔ انہم کانو، بے شک وہ تھے، قبل ذالکا، اس سے پہلے، مترفین، خوشحال۔ وہ لوگ اتنی ہولناک سزاؤں کے مستحق کیوں بنیں گے؟ کن اعمال نے انہیں اس حالت تک پہنچا دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کانو قبل ذالکا مترفین، کہ وہ اس سے پہلے دنیا میں نعمتوں میں پل رہے تھے، شہوتوں اور لذتوں میں گم، مست اور مگن تھے، دنیا کی لذتوں پر قربان تھے۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ، اور تھے وہ اصرار کرتے، عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، بہت بڑے گناہ پر، یعنی وہ بہت بڑے گناہ شرک پر اصرار کیا کرتے تھے۔ ہنس سے مراد ایسا گناہ ہے جس کا تعلق عہد و پیمان یا قسم توڑنے سے ہو، اور ایسے گناہ سب کے سب کبیرہ یا عظیم ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام کی پختہ قسمیں کھائیں کہ جو مرے گا اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ نہیں اٹھائے گا، کیوں نہیں؟ یہ اس کے ذمے ایک سچا وعدہ ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سورہ نحل آیت 38۔ وَقَانُوا يَقُولُونَ، اور وہ کہا کرتے تھے، أَإِذَا مِتْنَا، کہ کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور مٹی بن جائیں گے، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا واقعی ہم ضرور اٹھائے جانے والے ہوں گے۔ وہ موت کے بعد جی اٹھنے کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بات عقل سے بعید تر ہے کہ جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر ہم زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ آباؤنا الاولون، اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی۔ وہ موت کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے ہوئے کہتے تھے کہ کیا ہمارے بزرگ بھی زندہ کیے جائیں گے۔ کل ان الاولین والآخرین، آپ کہہ دیں بلا شبہ پہلے اور پچھلے، آدم علیہ السلام سے لے کر تمہارے باپ دادا، تم اور تمہارے بعد میں آنے والی تمہاری اولاد اور آخری انسان تک سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ لمجموعون، یقیناً جمع کیے جانے والے ہیں، الی میقاتی، ایک مقرر وقت پر، یوم معلوم، معلوم دن کے۔ تمام مخلوقات کے ختم ہو جانے کے بعد سب لوگ میدان حشر میں جمع کیے جانے والے ہیں، ایک مقررہ دن ان اعمال کی جزا اور سزا دینے کے لیے جو دنیا میں کیے گئے تھے، سب کو اکٹھا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ ویدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ جب اجتماع کے دن کے لیے وہ تم سب کو جمع کرے گا، وہی ہار جیت کا دن ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو وہ اس کی برائیاں اس سے دور کر دے گا اور اس کو باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ سورہ تغابن آیت 9۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.